نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات قادریہ حیات طیبہ سے آج اس کا 10واں بیان دے رہے ہیں، اور اس کا عنوان کہ اللہ کے ولی کی عطا۔ گزشتہ بیان میں ہم نے یہ دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، اور آپ نے اپنی تعلیمات کے لیے سفر اختیار کیا اور ڈاکوؤں والا واقعہ پیش آیا، اور سرکار غوث اعظم 488 ہجری میں بغداد شریف پہنچے۔ رات کا وقت تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ آپ سیدھا سیدنا حماد بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اس وقت کے بڑے مشائخان اعظام میں سے تھے، اس وقت کے بڑے بڑے صوفیاء کرام، اولیاء کرام جو آپ کے تربیت یافتہ تھے اور نامور شخصیت اور بڑے ہی پاک باطن بزرگ تھے۔ سیدنا غوث اعظم رات کے وقت بغداد شریف پہنچتے ہیں اور سیدھا جو ہے سیدنا حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ پر پہنچتے ہیں تو خانقاہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ غوث اعظم دروازے کے باہر ہی جو ہے ایک گوشے میں آرام کرتے ہیں، اور صبح دروازہ کھلتا ہے تو خانقاہ کے اندر جاتے ہیں۔ ایک باریک نکتہ بتا کر پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم اپنی والدہ ماجدہ، والد ماجد، اپنے نانا جان، اپنے خاندان جو اللہ والوں کا خاندان تھا، اولیاء کرام کا خاندان تھا، اس خاندان میں تربیت پانے والے تھے، اور آپ نے اپنے 10 برس کی عمر میں ہی لگ بھگ تمام جو لوازمات تھی شریعت، دینی شریعت کی جو عام لوگوں کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تو حاصل ہی کر لیا تھا، اور آپ کے تو ماں کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے بہت ساری جو ہے علوم عطا فرمائے تھے۔ اب غوث اعظم کی تربیت ہوتے ہوتے غوث اعظم جو 18 سال کے ہوئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی قدرتاً آپ کو جو ہے اشارے ہونے لگے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت جب کسی پاکیزہ روح کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے ویسا ماحول بھی تیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کی تلاش میں وہ علم حاصل کرنے نکلتا ہے، جو اس کی رضا کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے اندر پیاس اٹھتی ہے، وہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا شروع کر دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے سفر اختیار کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ ایک اپنی تیاری کرتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ملنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے لیے تمام ذریعے، تمام ماحول تیار کرتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ولیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، بالآخر آپ جو ہے طلب علم کے لیے نکلے، اور طلب علم کے لیے 18 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ نے بغداد شریف کی جانب سفر کیا، اور 488 ہجری میں آپ بغداد پہنچے، اور آپ بغداد پہنچے تو کہیں بھی جا کر کے نہیں قیام کیا، اور سیدھا ایک عظیم بزرگ کی بارگاہ میں، حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جو ہے آپ کی خانقاہ پر پہنچے۔ تو آپ اس سے تمام جو بھی علوم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے، علم ظاہری حاصل کرنے نکلتے گئے، تو ان کو یہاں سے سبق ملتا ہے، کیونکہ خاندان اہل علم والا خاندان دا غوث اعظم کا یہ تعلیم و تربیت تو آپ کو پہلے ہی مل چکی ہوگی کہ علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے کہ علم ہی ہے، جو علم کے بارے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ العلم حجاب الاکبر،
کہ علم حجاب اکبر ہے، تو یہ بھی آیا ہے کہ علم نور ہے، لیکن علم نور کب بنے گا؟ تو اس کا راز و نیاز غوث اعظم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے عطا فرمایا تھا، اور اسی لیے آپ کو آپ کے ہر کام کی بنیاد سچائی پہ رکھنے کی تھی۔ تو سچائی پہ بنیاد رکھنے کے لیے سچوں کی بارگاہ سے شروعات کرنی ہوتی ہے۔ تو غوث اعظم حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ اس ولی کامل اس سچے کی بارگاہ میں اور اس صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سچائی کے وہاں سے آپ نے شروع کیا، اور تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دے دیا کہ جب بھی آپ علم حاصل کرنے جائیں تو پہلے اپنے کر و فر اور اپنے اندر تکبر کو توڑنے والی چیز، تکبر کو توڑنے والا جو واحد رستہ ہے، تو وہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہنے سے ہی وہ ٹوٹے گا۔ کسی ولی کی صحبت میں، کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی کامل کی صحبت میں رہنے کے بعد ہی وہ ٹوٹتا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں رہنے کے بعد علم حاصل کرے، تاکہ علم حجاب نہ بنے، نور بنے۔ تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد بن مسلم کی خانقاہ پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، رات آپ نے دروازے پہ گزاری۔ دیکھیے اللہ والوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اللہ والے آزماتے بھی ہیں، اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں، اور آپ کی طلب کتنی ہے، آپ کو طلب کتنا، شوق کتنے ہے۔ تو غوث اعظم رات آپ نے وہیں گزاری، اور جیسے صبح ہوئی آپ جو ہے خانقاہ کے اندر آئے، تو حضرت حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، ولی را ولی شناست، کہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ تو حضرت حماد بن مسلم غوث اعظم سے ایسا مل رہے تھے گویا کہ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ سے اس انداز میں آپ کی محبت اور رحمت سے آپ کو گلے لگا کر کے فرما رہے تھے، اے عبد القادر، جو فقر اور جو تصوف کے راز و نیاز جو میرے سینے میں ہے، ان قریب آپ اس کے امانت دار ہوں گے، اور یہ سب آپ کے پاس ہو گئی، آپ کے سینے میں ہوگا۔ اور جو ہے بھری ہوئی آنکھوں سے آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھو اللہ رب العزت کیسا ماحول بنا رہا ہے کہ باقاعدہ جو ہے شیخ حماد کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے سرکار غوث اعظم کی طلب دیکھ کر کے۔ جو کبھی کبھار جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے بہت مختصر ہوتی ہے، آپ کو سمجھنا رہتا ہے کہ وہ ملاقات کیسی ہوگی، اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اللہ کی بارگاہ کے جو ہے اس کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے کی جو ہے طلب کیسی ہوگی کہ شیخ حماد رحمت اللہ علیہ نے آپ کو یہ بشارت دے دی۔ تو جو علم کی جو شروعات ہوتی ہے تو وہ ہم کو کرنے سے پہلے جو کسی کامل کی بارگاہ میں ہمیں خم ہونا چاہیے، اور ہمارا سر جو ہے ادب کے مارے جو ان کے سامنے تسلیم کرنا چاہیے، خم کرنا چاہیے، تاکہ جتنا ہمارے ادب آئے گا اتنا ہی تکبر کا سر قلم ہوگا۔ تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے علم کی شروعات حاصل کرنے کی صورت اس طرح سے کری کہ وہ پہلے اللہ والے کی بارگاہ میں گئے، اور اپنے جو ہے کر و فر نفس میں نہیں آئے، اس کے لیے جو اللہ والوں کی صحبت سے، ان کی توجہ سے، ان کی عطا سے جو ہے فیض حاصل کر کے پھر آپ علم حاصل کرنے نکلے، اور اس کے بعد جو اس مقصد سے آپ آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے آپ لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو کہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں کہیں اس سے ہمارے اندر کر و فر اور ہمارے اندر اکڑ یا تکبر نہ آ جائے، ہمارے اندر جو ہے انانیت نہ آ جائے، تو اس کو مٹانے کے لیے جو ہے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ اپنے تکبر کا جنازہ نکال دے، اور اپنے ادب کی کو حیات بخشے، تاکہ جو ہے جو علم حاصل کرنے والے ہیں وہ نور بنے، اور علم کہیں حجاب نہ بن جائے۔ یاد رکھیے علم نور صرف اللہ والوں کی عطا سے ہی بنے گا، اس لیے کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو۔ لیکن اس علم والوں کے لیے بھی قرآن نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اہل الذکر کہا، یعنی وہ جو اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کی یاد میں، وہ جو اللہ میں اتنا ڈوب گئے ہیں، اتنا ڈوب گئے ہیں کہ تجلی تیری ذات کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی شان کے مالک ہے۔ ایسے بزرگوں کے پاس جا کر کے جو ہے اپنے علم کو نور والا علم بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں غوث اعظم کی حیات طیبہ سے فیضان و کرم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔